السلام علیکم۔ بنت مومن اردو سٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ حقیقت پر مبنی ایک سبق آموز کہانی ہے۔ میرا نام بینش ہے اور میرے شوہر کا نام فیروز تھا۔ یہ بات 2008 کی ہے جب میری عمر 10 سال کی تھی۔ میں ایک غریب خاندان سے تھی۔ ہم 6 بہن بھائی تھے۔ 3 بھائیوں اور 2 بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ میں ان سب سے چھوٹی تھی۔ ایک دن یوں ہوا کہ مجھے دیکھنے رشتے والے آئے۔ ان کا تعلق دوسرے شہر سے تھا۔ دیکھنے میں وہ کافی امیر کھاتے پیتے گھرانے سے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی ماڈرن اور آزاد خیال ظاہر کیا۔ ہمارے ہاں جب رشتہ دیکھنے والے آتے ہیں تو ہم صرف لڑکے کے گھر والوں کو ہی دیکھتے ہیں، لڑکے کو نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میری امی نے فیروز کے گھر والوں کو دیکھتے ہی میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں ایک نادانی کی عمر میں تھی۔ میری عمر اس وقت گڑیوں کے ساتھ کھیلنے کی تھی، رشتہ کرنے کرانے کی نہیں۔ میں نے ابھی دنیا کے لیے اپنا ہوش ہی سنبھالا تھا، لیکن میری امی کی بھی ان سب میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ آخر کار انہوں نے میرے خوشحال اور بہتر مستقبل کے بارے میں سوچ کر ہی رشتہ طے کیا تھا۔ میری دونوں بہنیں ایک نہایت ہی غریب خاندان میں رخصت ہوئی تھیں اور فاقوں کی زندگی گزار رہی تھیں۔ میری امی نے میرا رشتہ یہ سوچ کر دیا، کافی اچھے لوگ ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں اور کل کو میری بیٹی بہت خوش رہے گی۔ کم عمر ہونے کے باوجود میری خوبصورتی ہی تھی جو انہیں میرے گھر تک لائی تھی۔ چھوٹی عمر سے ہی ہر کوئی میری خوبصورتی کی تعریف کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں بظاہر کوئی کمی نہیں رکھی تھی۔ ہاں ایک غریبی تھی، لیکن وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی۔ میرے والد کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا اور میرے بھائی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ میری امی نے ان سے مشورہ مانگا، لیکن انہوں نے کہا کہ امی جی سر کا بوجھ ہے، جلد سے جلد اتار دیں۔ اس وقت تک امی نے ہاں نہیں کہی تھی، لیکن اس رشتے والوں کو میری معصومیت اور میری خوبصورتی اتنی پسند آئی کہ وہ لگاتار 1 ماہ تک مسلسل میرا رشتہ لے کر آئے۔ آخر کار امی نے بھائیوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور ان میں بظاہر ایسی کوئی کمی نہ دیکھتے ہوئے میرے لیے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور میری رخصتی میں 5 سال کا وقت رکھا گیا۔ میری منگنی کے 1 سال بعد میرے خاندان والے اور رشتہ دار مجھے اور میری امی کو طرح طرح کی باتیں سناتے۔ مجھے کہتے کہ تمہارا شوہر بہت ہی زیادہ عمر کا ہے، پکی صورت والا ہے، بہت بدصورت سا ہے، بوڑھا ہے۔ یہ سب باتیں میرے دل کو چیر دیا کرتی۔ مجھ سے یہ سب بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ دوسری طرف فیروز کے والدین شادی سے پہلے میری بہت قدر و عزت کرتے، مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے۔ ہر عید پر، ہر تہوار پر میرے لیے بہت سارے تحفے بھیجتے۔ میں اور امی ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی وہ باتیں درگزر کر دیتے۔ یوں وقت گزرا، 5 سال پورے ہوئے اور میری شادی کا دن آیا۔ میں نے آج تک فیروز کی شکل نہیں دیکھی تھی، نہ ہی سامنے اور نہ ہی کسی تصویر میں، اور لوگوں سے ان کے متعلق جو سنا تھا وہ بھی کچھ خاصا اچھا نہیں تھا۔ لیکن میں اپنے ساس سسر کی محبت اور ان کی الفت میں لوگوں کی باتیں درگزر کر دیتی۔ شادی کے دن جب میں نے پہلی دفعہ فیروز کو دیکھا تو میرے دل کو کچھ تسلی ملی کہ یہ اتنے برے نہیں جتنا لوگ مجھے اور امی کو بتاتے۔ وہ خوبصورت تھے، لیکن ان کی عمر 35 سال تھی اور میری عمر اس وقت 15 سال۔ شادی کے بعد ان کے گھر والوں اور خاندان والوں نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی سب کے منہ پر یہی تھا
کہ اتنی خوبصورت اور کم عمر لڑکی کہاں سے لے آئے ہو، اور وہ بھی فیروز کے لیے۔ فیروز کے چچا نے فیروز کی امی سے ہنس کر کہا، بھابھی، مشکل ہے کہ اس بچی کا فیروز کے ساتھ وقت گزرے۔ یہ سب باتیں سن کر میرا تو دل ہی بیٹھ گیا کہ آخر یہ لوگ یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ غم اور پریشانی کی وجہ سے مجھے بے ہوشی سی ہو رہی تھی۔ خیر، یوں شادی کا پہلے دن گزرا۔ رات کو جب فیروز کمرے میں آئے تو انہوں نے مجھے سلام کہا تو مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ جب وہ پاس آ کر بیٹھے اور ہمارے درمیان مزید باتیں شروع ہوئیں تو میرا دل و دماغ کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ ایک پاگل دماغ شخص تھے۔ پاگل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک سائیکو اور ایک ذہنی مریض قسم کے آدمی تھے۔ وہ ایک بات کو 10 بار دہراتے، وہ ہر بات ایک شکی انداز میں کرتے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی میں چپ رہی۔ میں اس عمر میں اپنی امی کو مزید اذیت نہیں دینا چاہتی تھی۔ بھائیوں نے تو پہلے ہی انہیں بہت اذیتیں دی ہوئی تھیں اور بہنوں کی وجہ سے وہ ہر وقت پریشان رہتی۔ اب میں نہیں چاہتی تھی کہ میں انہیں مزید پریشانی یا تکلیف میں ڈالوں، لیکن یہ سب یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ مزید بڑھتا گیا۔ بہت سی باتیں تھیں جو مجھے شادی کے بعد پتہ چلی۔ سب سے پہلی بات تو یہی تھی کہ فیروز کوئی کام شام نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک آوارہ قسم کے انسان تھے۔ وہ 35 سال کی عمر کو آ پہنچے تھے، لیکن عقل اس میں بچوں والی بھی نہیں تھی۔ وہ سارا دن گھر پر بیٹھے رہتے، کوئی کام کاج نہیں کرتے۔ سارا دن میری ساس اسے میرے بارے میں بغیر کسی وجہ کے بھڑکاتی رہتی، اور وہ سب سننے کے بعد فیروز سیدھے کمرے میں آتے اور مجھے خوب مارا پیٹا کرتے اور مجھ پر بہت شک کیا کرتے۔ میں نے تو آج تک کبھی اپنی امی کی ڈانٹ تک نہیں سنی تھی، مار پیٹ تو بہت دور کی بات۔ فیروز کے ہاتھ میں جو کچھ بھی آتا وہ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر دیکھے میرے سر پر دے مارتے۔ میری ساس اسے میرے سامنے کہتی کہ اس کو سمجھاؤ، اگر اس نے اپنے گھر والوں کو ہمارے متعلق کچھ بھی بتایا تو پھر اس کی خیر نہیں۔ میں تو ڈر کے مارے کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اگر امی سے میری بات کراتا تو فون پر ریکارڈنگ لگا لیتا۔ گھر میں صرف میرا چھوٹا دیور اور میرے سسر تھے جو میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور مجھ پر ترس کھاتے۔ فیروز کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے مجھے سختی سے منع کیا کہ تم نہ ہی میرے چھوٹے بھائی سے بات کرو گی اور نہ ہی میرے ابو سے۔ ان سب سے میں بہت تنگ آ چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں کیا کروں، ان سب سے کیسے نکلوں۔ وہاں کوئی میرا اپنا نہیں تھا، میں بہت اکیلی پڑ گئی تھی۔ وہ آپس میں خود خوش رہتے، ہنستے مسکراتے، لیکن مجھ سے ادھر کوئی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا۔ میں آخر جاتی تو کہاں جاتی؟ اس شہر میں میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا جو میری خیر خیریت لیتا۔ میں ان سب حالات سے بہت مجبور آ گئی۔ میں نے خودکشی کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن فیروز اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے گئے ہوئے تھے۔ میں نے موقع دیکھتے ہوئے زہر کھا لیا۔ زہر کھاتے ہی میرے آنکھوں کے آگے ایک عجیب سا اندھیرا چھا گیا۔ میرا جسم سن پڑ گیا، میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے میں اپنی آنکھوں کو نہیں کھول پا رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے وجود سے میری روح کو کھینچ رہا ہو۔ لیکن ان سب تکلیفوں کو ایک طرف رکھ کر میرے دل و دماغ پر فیروز کی دی گئی تکلیفیں تھیں۔ وہ تمام منظر، وہ تمام تکلیفیں جو فیروز اور میری ساس مجھے دیا کرتی تھی، میرے آنکھوں کے آگے وہ سب آ رہے تھے۔ اس زہر کی تکلیف سے زیادہ میرے لیے تکلیف دہ فیروز کی طرف سے دی گئی تکلیفیں تھیں
جو میری نظروں سے اتر ہی نہیں رہی تھی۔ خیر، میری قسمت اچھی تھی، میں بچ گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں لاوارثوں کی طرح تھی۔ کچھ دیر بعد میری امی ہاسپٹل پہنچی۔ مجھے پورے 2 دنوں کے بعد ہوش آیا۔ فیروز کو پتہ بھی چل چکا تھا میری حالت کا، لیکن وہ پھر بھی اپنی انجوائمنٹ پوری کر کے آیا اور آتے ساتھ ہی اپنی امی کے کہنے پر مجھ پر بہتان اور الزام تراشیاں شروع کر دی۔ اس نے میری امی سے کہا کہ تمہاری بیٹی نے کسی اور شخص کے لیے زہر کھایا ہے، یہ تو شروع دن سے ہی میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، یہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، یہی وجہ ہے یہ مجھ سے اپنا پیچھا چھڑوانا چاہتی ہے اور آپ سب کو جھوٹ بول رہی ہے۔ اس وقت میں چاہ کر بھی اپنے آنسوؤں کو نہیں روک پائی۔ میرے دل میں جو کچھ اس وقت چل رہا تھا وہ صرف اللہ کو ہی پتہ ہے۔ وہ میرا شوہر ہو کر میرے لیے غیروں کی طرح تھا، وہ مجھے آج تک نہیں سمجھ سکا۔ وہ ایسے الزامات لگا رہا تھا جو غیر بھی کسی پر نہیں لگاتے۔ میری امی کو پتہ تھا کہ میری بیٹی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی۔ امی مجھے واپس اپنے گھر لے آئیں۔ میں نے امی سے کہا کہ میں اب دوبارہ فیروز کے گھر نہیں جاؤں گی، اگر کسی نے مجھے مجبور کیا تو میں دوبارہ خودکشی کر لوں گی اور اس کی بار میں خود کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا لوں گی۔ ادھر فیروز نے مجھے طلاق دینے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ ساری زندگی میرے نام پر ہی بیٹھی رہے گی، یہی اس کی سزا ہے اور اب میں اسے دوسری شادی کر کے دکھاؤں گا۔ اس واقعے کو 1 سال گزر چکا تھا۔ جب فیروز نے دوسری شادی کی تو میں نے حکومتی کارروائی کے ذریعے خلا لی، لیکن خلا کے بعد بھی میرے حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ بھابھی اور بھائیوں کے درمیان ایک مجبور زندگی میں گزار رہی تھی۔ میں دوسری شادی اس لیے نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کہ میری بھابھیاں مجھے یہی کہتی تھی کہ اگر ہمارے شوہروں کو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ دار تم ہوگی، کہ اپنا گھر تو خراب کر کے آ گئی ہو، اب ہمارا گھر نہ خراب کرو۔ ادھر سے فیروز بھی اپنی دھمکیاں چھوڑ جاتا کہ اگر کسی نے بینی سے شادی کی یا اس کے لیے رشتہ ڈھونڈا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لوگ جب میرا رشتہ لے کر آتے تو خلا کا سن کر اور فیروز کی طرف سے دینے والی دھمکیاں سن کر چلے جاتے۔ میں آج ایک بیچ راستے میں رہ گئی ہوں۔ میرا کیا قصور تھا؟ میں تو اتنی نہ سمجھی کی عمر میں بیائی گئی کہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ آج میں اور میری والدہ بمشکل اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ ادھر فیروز کی دوسری بیوی اب بہت خوش ہے۔ اس نے فیروز کو جوتی کی نوک پر رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کے سر پر ایک مضبوط سائبان ہے جو کہ اس کے والد کا ہے۔ جب والد کا سائبان نہ ہو اور ان کا سہارا نہ ہو تو دنیا کے تمام سائبان اور سہارے کمزور پڑ جاتے ہیں اور یہ دنیا اس شخص کو بیڑیے کی طرح کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اور میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے اور ہوگا۔ فیروز کی دوسری شادی کے بعد میرے ساس اور سسر دونوں کا انتقال ہو گیا۔ سسر تو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے فوت ہو گئے، لیکن میری ساس کو پیٹ کا کینسر ہو گیا تھا۔ وہ دونوں تو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، لیکن میں کبھی ان دونوں کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے، میں ان سب کا انصاف اللہ تعالیٰ سے چاہتی ہوں۔ فیروز کو بھی میں نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ ایک دن وہ میرے پاؤں پر پڑ کر اپنی زیادتیوں اور اپنے غلط الزامات کی معافیاں مانگے گا، تاکہ دوبارہ کوئی فیروز اور ظلم سہنے والی بینش نہ پیدا ہو۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے اور ہمارے سروں پر ان کا سایہ ہمیشہ رہے۔ فیروز نے میرے ساتھ جتنا غلط کیا میں اسے کبھی نہیں بھلا سکتی۔ میری اللہ سے یہی دعا ہے
کہ مجھے اس کا انجام اسی دنیا میں ہی دکھائے تاکہ لوگ فیروز سے عبرت حاصل کر سکیں۔